السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں پارہ نمبر 12 پیش کریں گے، اور یہ وہ پارہ ہے جس میں بہت سارے واقعات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آئیے جانتے ہیں کہ پارہ نمبر 12 کے اندر کون سی باتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات پارہ نمبر 12 کے حوالے سے وہ یہ کہ زمین کے تمام تر لوگوں، تمام تر مخلوقات کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ وہ تو ہر ایک کے ٹھکانے کے بارے میں، ہر ایک کے رہنے کی جگہ کے بارے میں جانتا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ جو ہے خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا، لیکن جب ہم اس سے نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے قرآن کے حوالے سے ایک بات بیان کی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے، تو اللہ نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہو، آؤ تم اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو، اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو، جس کو چاہو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر کے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ نے کہا پورا نہیں کر سکے، یہ نہ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے دنیا چاہنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے، جو لوگ صرف دنیا 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 مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم ان کے لیے دنیا ان کی خواہشات کو پوری کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا صرف گھاٹا خسارہ ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، آخرت میں ایسے لوگوں کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، اور دنیا میں ان کے نیک عمل کا بدلہ ان کو دے دیا گیا۔ آگے اس حوالے سے ظلم کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی کچھ باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور کہا یہ لوگ سب مل کر کے اللہ کو آسمان و زمین میں کہیں بھی ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا۔ یہ وہ پہلے رسول ہیں جن کا واقعہ اللہ نے یہاں ذکر کیا آیت نمبر 25 سے 49 میں، یعنی تقریباً 25 آیتوں میں سورہ ہود کی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم میں، وہ گئے، انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ سرداروں کے پاس نوح علیہ السلام گئے، سرداروں نے اعتراض کیا کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو آپ تو ہماری طرح رسول ہیں، اور آپ کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھٹیا سماج کے دبے کچلے، کمزور، بے بس، فقیر، غریب لوگ ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، دیکھو میں تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، نہ کسی مال کا سوال کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ قرآن کی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے میں، اجالے میں، مجمع میں، تنہائی میں، اور جو ہے مکمل 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو ایک مرتبہ نوح علیہ السلام سمجھا رہے تھے، لوگوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کہا نوح اب بس بہت ہو گیا، بہت جو ہے تم بول لیے، اب کیا کرو، جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس کی دھمکیاں دیتے ہو، وہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کہا اللہ لے کر کے آئے گا اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور پھر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ چلیے ایک کشتی بنائیے، اور مایوس مت ہوئیے، ان لوگوں کو اللہ ہلاک و برباد کرے گا۔ اللہ کی نگرانی میں نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو کشتی بنا رہے ہیں، کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے تو کہتے تھے نبی ہیں، اب بڑھئی بن گئے، کارپینٹر بن گئے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں کشتی بن گئی، اور عذاب کا دن آ گیا، اور تنور پھٹ گیا۔
آسمان سے بھی بارش کا نزول، زمین سے بھی بارش کا پانی کا ابلنا نکلنا شروع ہو گیا، اور اس کشتی کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح ہر جاندار کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے، آپ اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، یعنی جو آپ پر ایمان لے آیا ہے، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ اور اللہ نے کہا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اس کا رکنا سب اللہ کے نام سے ہوگا، سب اللہ کے نام سے ہوگا۔ اب وہ کشتی پانی میں، جب پانی آسمان سے نازل ہوا، زمین سے نکلنا، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، اور پانی کے اندر وہ کشتی پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اسی دوران اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا، وہ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، باقی 3 بیٹے ایمان لائے تھے، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، دیکھا کہ بیٹا ڈوب رہا ہے، موجوں کے درمیان ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ کہنے لگا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، آج کوئی نہیں بچے گا، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، ایک موج آئی، اس موج میں وہ بیٹا چلا گیا اور ڈوب گیا، اور پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین بس کرو، آسمان سے کہا بس کرو، وغید الماء، پانی چلا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹک گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ظالموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے بعد میں اللہ سے کہا اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے خاندان کے لوگوں کو تو بچا لے گا، اور میرا بچہ میرے خاندان کا حصہ تھا۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی ہمارے یہاں اصل رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری دیکھی جاتی ہے، ایمان کا تعلق دیکھا جاتا ہے، آپ کا بچہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، لہٰذا اے نوح یاد رکھیے کہ وہ آپ کے اہل میں سے، آپ کی فیملی میں سے نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 سے 60 میں، یعنی تقریباً 11 آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب اللہ نے بھیجا، بڑی مضبوط قوم تھی۔ ہود علیہ السلام آئے، قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں سے توبہ اور استغفار کی تلقین کی، کہا اے میری قوم کے لوگوں توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں مضبوط بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں طاقتور بنا دے گا، اور مجرم بن کر کے سرکشی والی زندگی مت گزارو۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، اور اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو تیز و تند آندھی اور طوفان کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ 7 رات اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، اور اللہ نے قوم عاد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جنہیں قوم سمود کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے آیت نمبر 61 سے 68 میں 8 آیتوں میں کیا ہے۔ صالح علیہ السلام آئے اپنی قوم میں، قوم کے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، قوم کے لوگوں سے استغفار کی تلقین کی۔ قوم کے لوگ نہ سمجھتے، قوم کے لوگ جو ہے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، اور صالح علیہ السلام سے بلکہ الٹا معجزے کا مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا کر دو، اللہ سے کہو اگر ایسا ہو گیا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے صالح علیہ السلام نے دعا کیا، اور اللہ نے پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی پیدا کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کی کونچیں نہیں کاٹنا، اسے تکلیف نہیں دینا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کو سزا دو گے تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور چنگھاڑ کے ذریعے، سخت قسم کی آواز کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی کے ضمن میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 83 میں 15 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کچھ مہمان آئے، انسانی شکل میں یہ فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب یہ آئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور گئے ایک بچڑا ذبح کیا، لا کر کے اس کا گوشت رکھ دیا، تو دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں، ڈر گئے۔ تو فرشتوں نے کہا ڈریے مت، ہم دراصل قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، یہاں آپ کے گھر میں رک گئے، آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ کہا کیا خوشخبری؟ کہا آپ کے یہاں حضرت سارہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی وہیں کھڑی تھی، کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، ہائے اس عمر میں میرے یہاں لڑکا، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، ان هذا لشيء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔
تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کی بندی، تم اللہ کی رحمت پر، اس کی برکتوں پر تعجب کرو، جبکہ تمہارے گھر میں تمہاری سوکن کو اللہ نے کتنی لمبی مدت کے بعد بیٹا سے نوازا تھا، ہاجرہ کے ہاں اسماعیل پیدا ہوا تھا، تم کیوں تعجب کرو؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، یہ خوشخبری دے دی۔ خوشخبری دینے کے بعد کہا کہ ہم دراصل قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، قوم لوط کو ہمیں ہلاک و برباد کرنا ہے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک بیماری میں، ایک برائی میں ملوث ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتے وہاں چلے گئے، لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت نوجوان بن کر کے داخل ہوئے۔ قوم کے لوگ جو مردوں سے، لڑکوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے، دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُ يُرَوْنَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا یہ جو ہمارے قوم کے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگے ہائے اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بچیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، اپنی خواہش کو پوری کر لو، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی اچھا انسان نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اے لوط، آپ تو جانتے ہیں، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مانے۔ یہ جو انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان فرشتے آئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، دراصل ہم اللہ کے فرشتے ہیں، گھبرائیے مت، رات کی تاریکی میں آپ اپنے لوگوں کو لے کر کے نکل جائیے اور جو ہے ادھر توجہ مت کیجیے، آپ کی بیوی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی ہے، اس کو بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، اور کل آنے والی صبح آپ کی قوم کے لیے بہت بھیانک ہوگی۔ چنانچہ صبح ہوئی، رات ہی کو لوط علیہ السلام پوری قوم کو لے کر کے نکل گئے جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، اور جب صبح ہوئی اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے اس پوری بستی کو، پوری قوم کو اپنے ہاتھ پر اوپر اٹھایا اور اوپر لے جا کر کے اوندھے منہ، الٹے منہ زمین پر مار دیا۔ اللہ کہتے جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اور اس قوم کو دنیا والوں کے لیے ہم نے عبرت کا، نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 84 سے 95 میں، یعنی تقریباً 12 آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی آئے، قوم کو دعوت توحید دی، قوم ایک برائی میں ملوث تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، سمجھایا کہ یہ سب مت کرو، یہ غلط ہے ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب جس کا وعدہ کرتے ہیں لے کے آئیے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور اس قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس قوم کو بھی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تو یہ مختلف واقعات اللہ نے پیغمبروں کے، نبیوں کے، رسولوں کے اور ان کی بری اور نافرمان قوموں کے ذکر کیے ہیں، ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آخر میں پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، ضمناً تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ ذکر کیا، یہ جو برائی کرنے والے لوگ تھے انہیں سمجھنا چاہیے تھا، انہیں اچھائی کا کام کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، یہ ہمارا قانون ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، اصلاح کرنے والے یعنی برائی پر ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، برائی پر روکنے ٹوکنے والے ہیں، ایسی قوم کو اللہ ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا کہ ہر دور، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیک لوگ رہے ہیں ہر قوم، ہر سماج اور ہر معاشرے میں، اور یہ جو سارے واقعات اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کیے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 120 میں اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان تمام رسولوں کے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان قصوں، ان واقعات، ان سٹوریز کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ آسمان و زمین کے تمام غیب کی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور آپ کا رب ان لوگوں کے عمل سے، ان کے کرتوت سے، ان کے حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف ہم جانتے ہیں یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ بیان کیا ہے، اور ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں،
سب سے بہترین قصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بہت عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس میں زندگی کے وہ اسباق ہیں، وہ پیغامات ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے ایک انسانی زندگی جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی کی طرف آ جاتی ہے۔ آئیے واقعہ جانتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 میں کچھ حصہ ہے، پارہ نمبر 13 میں کچھ حصہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں جو پارہ نمبر 12 میں جو حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے یوسف اور ان کے ایک بھائی بنیامین اور باقی 10 اور بیٹے، یعنی کل یہ 12 بھائی تھے آپس میں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے وہ زیادہ عزیز رکھتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے باپ کے سامنے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا خواب کی تعبیر ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا بچے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ پتہ کیا چلا اچھی چیزیں ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے بھی بعض دفعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، حسد کریں گے ہمارے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے، بری نظر کی وجہ سے وہ نعمت ختم ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کام میں، اس چیز میں جو خواب ہے، اس خواب میں بہت بڑی نشانی ہے اور میرا یہ بچہ آگے چل کر کے بہت بڑا بنے گا۔ چنانچہ اللہ نے آگے ذکر کیا، فرمایا پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف میں اور اس کے بھائی کی کہانی میں بڑی نشانیاں۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہمارے ابا یعقوب جو ہیں وہ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم بھی بھائی ہیں، ہم بھی انہی کے بیٹے ہیں، تو کیا کیا جائے کہ ہمارے باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے؟ کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کچھ کر دو، تو ایک نے کہا کہ نہیں قتل مت کرو، بلکہ لے چلو، کسی طریقے سے لے چلو جنگل میں اور لے چل کے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور کوئی آئے گا لے کر کے چلا جائے گا، ہمارے طرف سے قصہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم اپنے ابا کے محبوب ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے تھے یعقوب علیہ السلام۔ بھائی آئے کہنے لگے اے ابا جان ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، اب ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو، ہمارا ہی بھائی ہے، آپ کا ہی کا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، موج مستی کرے گا، پھر ہم اس کو لے کر کے چلے آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم کھیلنے کودنے میں مست ہو جاؤ گے، اس کو بھیڑیا آئے گا کھا لے گا۔ ارے عجیب بات کرتے ہیں، ہم وہاں پر موجود رہیں گے، بھیڑیا کھا لے گا تو ہم کس کام کے، پھر تو ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی، لے کر کے گئے، جنگل میں پہنچے، یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ یاد رہے کہ آپ جب اپنے کسی خدشے کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ دغا بازی کرنے والا اسی راستے سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا، یہ لوگ لے گئے جنگل میں، کنویں کے اندر پھینک دیا اور ان کے کرتے کو لے کر کے ایک جانور کا، ایک بکری کا، بکرے کا، جو بھی جانور، اس کا خون لگا دیا۔ شام کو روتے ہوئے ابا کے پاس آئے، کہنے لگے ابو جان ہم کھیل رہے تھے اور اپنی چیزوں میں مست تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا آیا کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، سمجھ گئے کہ بھیڑیا کھاتا تو کرتا پھٹا ہوا ہوتا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کہا فصبر جمیل، صبر کرتا ہوں، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے، اللہ رب العالمین نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ ایک قافلہ آیا، ان لوگوں نے پانی لانے کے لیے ایک بندے کو بھیجا ہوا تھا، اس نے ڈول ڈالا کنویں میں، اللہ کے حکم سے پانی کے بجائے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں آ گئے، اس نے ڈول باہر نکالا، یا بشرا ھذا غلام، ارے تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، لوگوں نے دیکھا اور پھر لے کر کے گئے مصر کے بازار میں، اونے پونے دام میں بیچ دیا، اور جبکہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو فری میں پایا تھا اور بدلے میں پیسہ مل گیا۔ خریدنے والا کون تھا؟ اس وقت کا وزیر خزانہ جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے خریدا، گھر میں لایا، اپنی بیوی کو دیا، بیوی کا نام لوگ زلیخا بیان کرتے ہیں، جبکہ کہیں قرآن و حدیث میں اس کا نام زلیخا نہیں آیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی تھی، بیوی سے عزیز مصر نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، خرید کر لایا ہوں، اس کو پالو پوسو، تربیت کرو، اس کی عزت کرو اور اسے اچھے سے رکھو، یہ بڑا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ دے، یا ہمارے پاس اولاد نہیں، اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں۔ اللہ کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم بھلا کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ بھائیوں نے کہا کنویں میں ڈالا تھا اور اللہ نے کہا عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ عزیز مصر کے ہاں بڑھتے رہے اور جوان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کہتے جوان ہو گئے، ہم نے انہیں نبی بنا دیا اور انہیں اپنی کتاب کی اپنی طرف سے علم عطا کر دیا، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں آزمائشیں بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک تو نیک تھے، نبی تھے، دوسرے یہ کہ خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ گویا کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں
دے دیا گیا ہے۔ اسی گھر میں جس عورت نے پالا پوسا تھا اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن موقع پا کر کے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے، لاک کر دیا، یوسف کے کمرے میں پہنچ گئی، ہائی تلک آجا اپنی خواہش کو پوری کر لے۔ یوسف علیہ السلام احسان فراموش نہیں تھے، نیک بندے تھے۔ قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا یا میرے مالک نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، میں خیانت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، یہ عورت بھی بھاگی، قمیص پکڑا، قمیص پھٹ گیا، دروازہ کھلا، اس عورت کا شوہر سامنے موجود ہے۔ عورت مکاری پر آ گئی، قالت ما جزاء من اراد باہلک، آپ اس بندے کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے؟ یا تو سخت سزا دیجئے یا تو جیل میں ڈال دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اسی عورت نے یہ حرکت کی ہے۔ کہا گواہ کوئی ہے؟ ایک گواہ اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ گواہ کون ہے؟ یہ گواہ کون ہے؟ بعض نے کہا کہ بچہ تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دے دی، بعض نے کچھ کہا، بہرحال جو بھی ہو اللہ نے اسی گھر میں ایک گواہ پیدا کر دیا۔ کہا دیکھو کپڑا چیک کرو، اگر کپڑا سامنے سے پھٹا ہے تو یہ یوسف جھوٹا ہے، یہ عورت سچی ہے، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ اسی عورت کی مکاری ہے۔ کہا تم مکاری کر رہی تھی اور یوسف پر الزام لگا رہی ہو، یوسف عارضا ھذا، یوسف اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، اور اے عورت اپنے گناہ پر ذرا شرمندہ ہو، تو نے غلط کیا ہے۔ اب ادھر پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی، لیکن عزیز مصر کی بیوی کی یہ خواہش تھی کہ نہیں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ترکیبیں بنانے لگی۔ اسی دوران اس کی یہ حرکت جو بند کمرے میں عزیز مصر کی بیوی نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ اس عزیز مصر کی سہیلیوں نے کہنا شروع کر دیا عجیب عورت ہے، ایک غلام کو اپنے قابو میں نہیں کر سکی، یعنی دل آیا تو ایک غلام پر، اور اس غلام کو بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکی، یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے سنا تو ان عورتوں کو بلایا اور ان کی دعوت رکھی، یوسف کو بھی بلایا، عورتوں کے ہاتھ میں پھل دے دیے، چھریاں دے دی، اور یوسف کو کہا کہ آؤ ہمارے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام سامنے آئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی پھل کاٹنے کے بجائے۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر کے ان عورتوں نے انگلیاں کاٹی، غلط بات ہے۔ اس سے پہلے یوسف کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، بالکل دیکھا تھا، پھر ان لوگوں نے انگلیاں کیوں کاٹی؟ خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں، بلکہ کیا کہا، کیا دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی؟ اللہ نے ذکر کیا جب یوسف علیہ السلام نکلے تو ان عورتوں نے اپنی اداؤں سے، خوبصورتی سے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ یوسف نے پلکیں بھی نہیں اٹھائیں، نظریں بھی نہیں اٹھائیں کہ ان کو دیکھے۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے تو مکاری پر آ گئی اور یوسف کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی کہ ہماری انگلیوں سے خون بہے گا، یہ بندہ پھر ہماری طرف توجہ دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے کیا کہا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ انسان یعنی اتنی خوبصورت عورتیں اس کمرے میں ہیں، یہ نوجوان ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، انگلیاں کاٹ لی پھر بھی نہیں دیکھ رہا یہ نوجوان، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے جس سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اصل واقعہ یہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے تدبیریں کرنا شروع کیا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور یا تو ہمارے ساتھ وہ غلط کام کرے۔ عزیز مصر کی بیوی اس بات پر اڑی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میرے نزدیک جیل زیادہ محبوب ہے اس بات کے مقابلے میں جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، ایک ایسے گناہ کی سزا کے طور پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ جیل میں پہنچے، وہاں دو نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں نوجوان یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے اچھا سمجھا۔ ایک دن دونوں نے اپنا خواب بیان کیا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سر کے اوپر روٹی ہے، پرندے کھا رہے ہیں۔ کہا آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید ان کے سامنے رکھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دنیا میں جتنے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتایا، فرمایا کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، ساقی کا کام کرے گا، اور جس کے اوپر روٹی ہے اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں تو اس کو اس کے جرم میں سزا دے دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا۔ معاملہ ہو گیا۔
یہ بندہ جو چھوٹنے والا تھا، یعنی جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ جا کر کے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ دیکھو جب جیل سے چھوٹ کر کے جانا تو اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو معصوم ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اس کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، باہر نکلا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بھول گیا، شیطان نے بھلوا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ ایک لمبی مدت گزری، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں جن کو 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ اپنے بڑے بڑے علماء کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ علماء نے کہا اضغاث احلام، یہ تو بس ہے، یوں ہی یہ سوچ ہے، خیالات میں آنے والی بات ہے، اور ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اسی مجلس میں وہ نوجوان بھی تھا جو یوسف کے ساتھ جیل میں تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتایا تھا اور کہا تھا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے تو اپنے مالک کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا۔ اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں خواب کی تعبیر بتانے والا، اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ کہا جاؤ۔ وہ بندہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا اے میرے دوست، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا، ایسا ایسا خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کہا خواب کی تعبیر یہ 7 موٹی گایوں سے مراد، 7 ہری بالیوں سے مراد یہ ہے کہ آنے والے 7 سال بہت اچھے ہوں گے۔ پھر 7 دبلی گایوں اور 7 خشک بالیوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کے 7 سال بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، غلہ اناج پیدا نہیں ہوگا۔ میں تدبیر بتاتا ہوں کہ آنے والے 7 سالوں میں جو غلہ اناج پیدا ہو تو اناج کو جو بھی نکل رہا ہے اس کو بالیوں سے الگ نہ کیا جائے، اسی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ان غلوں کو، اناج کو اسٹور کر لیا جائے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، جا کر کے اپنے بادشاہ کو بتا دو۔ وہ آیا، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنا تو کہا رے یہ تو بہت بڑا عالم لگتا ہے، لے کر کے میرے پاس آؤ۔ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا بادشاہ نے بلایا، کہا ایسے نہیں جاتا جب تک کہ میرے معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، سچائی سامنے نہیں آ جاتی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور عورتوں کو بلانے کے بعد سوال کیا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، یوسف کے بارے میں تم لوگ کیا کہتی ہو؟ تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الان حسس الحق، دیکھو اب حق واضح ہو رہا ہے، میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے ہی غلط کیا اور میں ہی اس کے چکر میں آ گئی تھی، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جو نفس امارہ ہے اس نے مجھے برائی پر ابھارا اور برائی پر ابھارنے کے بعد میں نے اس کو دعوت دی، لیکن یہ سیف ہے، یہ جو ہے بری ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے میری طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا پیشکش رکھی، آگے مصر کے اندر کیا ماحول بنا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ پارہ نمبر 13 کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان واقعات سے، کہانیوں سے، اسٹوریز سے سبق اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔